استغفار کے ذریعے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کے ذریعے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار کے ذریعے سے آپ کے رزق میں برکت آتی ہے، استغفار کے ذریعے سے آپ کے گناہ مٹتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روحانیت عطا کرتا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، سنت پڑھیں، فرض پڑھیں، نوافل پڑھیں، تو عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کسی اور شکل میں ہم استغفر اللہ پڑھ لیں۔ تو کچھ اجنبی لوگ جو دین سے اجنبی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھیے تو ہم نے کوئی برا کام کر لیا۔ استغفر اللہ تو برے کام سے کرتے ہیں، تو ہم نماز پڑھ کے اچھا اپنا استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، نماز پڑھ لی ہے آئندہ نہیں پڑھیں گے۔ کوئی تعویل کرتا ہے اس میں، کوئی تعویل کرتا ہے، اپنا اپنا ذہن ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی قاری صاحب یہ کیا مسئلہ ہے، نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کہنا کوئی جرم ہے؟ تو اس سے کیا نماز خراب ہو جاتی ہے، یا نماز میں خلل آ جاتا ہے، یا استغفر اللہ کہنے سے جو ہے نا ہماری جو قبول نماز ہے وہ ناقبول ہو جاتی ہے؟ بات سمجھنے کی ہے، یہ اصل میں اس چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم علماء سے دور ہیں، ہم اولیاء سے دور ہیں، ہم خانقاہوں سے دور ہیں، جو صحیح پابند شرع اولیاء کرام ہیں ہم ان سے دور ہیں، اور جو صحیح عالم دین ہیں مفتیان کرام ہیں ہم ان سے دور ہیں، اور پھر اگر پوچھیں تو ہم مسجدوں سے دور ہیں۔ جب تک ہم اہل علم کے قریب نہیں آئیں گے ہمیں ان چیزوں کا جواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ جو اہل ذکر ہے، اہل ذکر سے مراد علماء ہیں، یعنی جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھا کرو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو استغفر اللہ پڑھنا یا بخشش مانگنا نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی برے کام سے بندہ توبہ کرتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیسی نماز پڑھی ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم نماز میں نے کیسی پڑھی ہے، کہ نماز کے اندر کتنے وساوس آئے ہیں، نماز کے اندر کتنی توجہ اللہ کی طرف رہی ہے یا نماز کی طرف رہی ہے، اور دوران نماز ہمیں کتنے خیالات آئے ہیں، دوران نماز ہم نے کیا کچھ سوچا ہے، یہ دوسرا بندہ نہیں جانتا۔ دوسرا بندہ تو کہے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نمازی جو ہے اس کی جو توجہ ہے وہ خود ہی جانتا ہے کہ کتنی توجہ ہے۔ اگر میں اس کی مثالیں دینے لگوں تو وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن بات کو لمبا کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنی کتنی نماز توجہ کے ساتھ پڑھی ہے اور کتنی نماز غیر توجہ کے ساتھ پڑھی ہے۔ اور آج کل کے نمازی ماشاءاللہ اچھے لوگوں کو نکال کر، جو دیندار ہیں، سمجھدار ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، ان کو نکال کر ہم جو نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم سے لے کر ربی جعلنی تک، اس کا ترجمہ نہیں آتا کسی کو، پتہ ہی نہیں سبحانک اللہ کا کیا مطلب ہے، وبحمدی کا کیا مطلب ہے، وتبارک اسمک کا کیا مطلب ہے۔ تو جب ہمیں مطلب کا ہی پتہ نہیں ہے تو توجہ کہاں رہے گی نماز میں؟ ادھر ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں، ادھر دکان کا خیال، ادھر کاروبار کا خیال، ادھر ملازمت کا خیال، ادھر نوکری چاکری کا خیال، گھر میں یہ گھر کے خیالات، کتنے خیالات ہیں جنہوں نے ہمیں دماغ کو جکڑا ہوتا ہے کہ کہیں توجہ اللہ کی طرف نہ چلی جائے، نماز کی طرف نہ چلی جائے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں ادھر نہ کہیں توجہ چلی جائے۔ تو اس نماز کو یہ نہیں میں کہتا کہ ایسی نماز نہ پڑھیں، اور یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایک وہ وسوسہ ہے جو ہم خود لاتے ہیں، ایک خیال ہے جو ہم خود لے کے آتے ہیں، ایک وہ وسوسہ یا خیال ہے جو خود بخود آتا ہے۔ جو خود بخود خیال آتے ہیں ان پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، لیکن جو ہم جان بوجھ کر خیالات لائیں گے اس پر پکڑ ہوگی۔
اور جیسے ہی کوئی خیال آئے اس کو ختم کریں، پھر خیال آئے اس کو ختم کریں۔ اس کی معافی ہے کہ خود خیالات نہ چاہتے ہوئے غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں، لیکن اگر ایک خیال آئے ہم اس خیال کا پلاؤ بنانا شروع کر دیں، اب یہ کا کیا ہوگا، اس کا کیسے ہوگا، یوں کروں گا وہ کروں گا، اب خیال سارا ادھر چلا گیا، نماز کی رکعتیں بھول گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 4 رکعتیں پڑھی تھی، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا، 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا، یا ماشاءاللہ 6 پڑھ کے سلام پھیر دیا، پتہ ہی نہیں ہے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو اب نماز کشمکش تذبذب کا شکار ہو گئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کہاں گئی۔ تو یہ جو خیالات ہیں، اگر ایسے ہم نماز پڑھیں گے تو کیا یہ نماز استغفر اللہ کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ 100% اس نے نماز صحیح پڑھی ہے، پھر بھی استغفر اللہ کہنے کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اول تو ہم دعویٰ ہی نہیں کر سکتے، یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے قیام 100% ٹھیک کیا ہے، اچھے لوگوں کو نکال کر، اللہ کے ولیوں کو، بزرگوں کو اور باعمل علماء کو نکال کر، یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ قیام میرا 100% ٹھیک تھا، رکوع میرا 100% ٹھیک تھا، تسمیح تحمید میری 100% ٹھیک تھی، جلسہ میرا، سجدہ میرا 100% ٹھیک تھا، تشہد 100% ٹھیک تھا، اور درود پاک ربی جعلنی ان میں مجھے کوئی خیال نہیں ہے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو جب نہیں کر سکتے تو سلام پھیرنے کے بعد اگر استغفر اللہ پڑھ لی کہ نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو اس میں کون سا جرم آ گیا؟ تو یہ استغفر اللہ کیا بری استغفر اللہ ہو گئی ہے؟ اول تو جو ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، ہماری استغفر اللہ بھی استغفر اللہ کے قابل ہے۔ چاہے جائے کہ ہم کہیں کہ ہماری نماز جو ہے 100% ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا دعویٰ آج کے دور میں باطل ہے۔ آج تو یہ حال ہے کہ نماز کے دوران اگر کسی موبائل کی ایک بیل بج جائے تو پورے نمازیوں کا خیال اس بیل کی طرف ہو جاتا ہے کہ کس کا موبائل بجا ہے، الا ماشاء اللہ، لیکن زیادہ تر کا حال یہی ہے، ساری توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر باہر کوئی ایسی چیز کی آواز آ گئی ہے جو کانوں میں پڑی تو سب کا خیال ادھر چلا جائے گا۔ تو سامعین، نماز کو 100% ٹھیک پڑھنا کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، تو استغفر اللہ پڑھ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس نماز میں کوئی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تو حکم ہے، نبیوں کو حکم ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کیا تو اس کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے پروردگار تو اس کو قبول فرما اور تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو کیا یہ کوئی برا کام تھا نعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ قبول فرما؟ تو قبول ہو چکا ہے، اللہ کے حکم سے تعمیر کیا ہے۔ اور میں زیادہ نبیوں کی مثالیں نہیں دینا چاہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النصر جب نازل ہوئی، اور یہ آخری صورت ہے قرآن پاک کی جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، اس کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تحمید بیان کریں اور استغفار کریں۔ کیا نبی کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے؟ مطلب کیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا اختتام ہونے والا ہے، آپ اللہ کی تسبیح پڑھیں، تحمید پڑھیں اور استغفار کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ نبی سے کوئی گناہ صادر ہوا اس کی توبہ کریں، نہیں۔ استغفار بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے کے وہ فوائد ہیں کہ آپ سوچ اور سمجھ نہیں سکتے۔ استغفار کے ذریعے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کے ذریعے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار کے ذریعے سے آپ کے رزق میں برکت آتی ہے، استغفار کے ذریعے سے آپ کے گناہ مٹتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روحانیت عطا کرتا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو استغفار صرف نماز کے بعد نہیں،
ہر حالت میں استغفار پڑھنی چاہیے، جتنی پڑھیں اتنی کم ہے۔ تو لہٰذا نماز کے بعد استغفار پڑھنا وہ نماز کی قبولیت کی نشانی ہے کہ نماز کے اندر جو ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ہمیں معافی نصیب فرمائے۔